الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ۔ ناظرین کرام، اگر کپڑوں پہ نجاست لگ جائے، یعنی وہ چیز جسے ہم پچھلے اپنے دونوں لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو چاہے وہ نجاست خفیفہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر کپڑے پہ نجاست لگ جائے تو اسے پاک کیسے کیا جائے؟ تو دیکھیے، نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو دکھائی دیتی ہے، اسے نجاست مرئیہ کہتے ہیں، جو دکھائی دیتی ہے، اور دوسری وہ جو نجاست دکھائی نہیں دیتی، اسے نجاست غیر مرئیہ کہتے ہیں، یعنی جو نظر نہ آئے۔ تو پہلے ہم آتے ہیں نجاست مرئیہ کی طرف۔ جیسے کہ نجاست مرئیہ میں گوبر ہو گیا، یا کوئی رنگ دار نجاست ہو گئی، یا بیٹ وغیرہ ہو گئی، یا اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو لگی ہوئی کپڑے پہ دکھائی دیتی ہیں۔ اب نجاست غیر مرئیہ، یعنی کہ ایسی نجاست جو لگ گئی لیکن دکھنے میں محسوس نہیں ہو رہی، جیسے کہ پیشاب وغیرہ، اس کے اگر چھینٹے یا پیشاب کپڑے پڑ گیا تو اگر کپڑا خشک ہو گیا تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ کہاں پہ نجاست لگی۔ اب نجاست مرئیہ اور نجاست غیر مرئیہ، ان دونوں میں سے اگر کوئی نجاست کپڑے پہ لگ گئی تو اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ اس کو دیکھیے، نجاست مرئیہ کے لیے پہلے کپڑے کو پانی سے اس طرح سے رگڑ رگڑ کے دھوئیے کہ وہ جو نجاست کا اثر آنکھ سے دیکھنے میں زائل ہو جائے۔ گوبر وغیرہ لگا تھا تو وہ گوبر سارا کپڑے سے نکل جائے۔ آپ پانی ڈال کے اس طرح سے دھوئیے کہ وہ جو گوبر کا اثر ہے دکھائی دینے میں باقی نہ رہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی گوبر لگا ہوا تھا، آپ نے اسے اچھے طریقے سے رگڑ کے دھویا اور گوبر سارا اوپر سے اتر گیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ 3 مرتبہ دھوئیے، رگڑ رگڑ کے کپڑے کو اس طرح سے 3 مرتبہ دھوئیے کہ نجاست مرئیہ، یعنی وہ نجاست جو دکھائی دے رہی تھی، گوبر، اس کا رنگ وغیرہ، یا اس طرح کوئی رنگ دار نجاست تھی یا بیٹ وغیرہ تھی، اس کو اس طرح سے دھوئیے کہ 3 مرتبہ دھونے میں اتنی رگڑ رگڑ کے اس کو دھونا ہے کہ اس کا جو رنگ ہے یا اس کا جو اثر ہے وہ سارا ختم ہو جائے، زائل ہو جائے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے اچھے طریقے سے، اور ہر دفعہ دھونے کے بعد اتنے زور سے نچوڑنا ہے کہ قطرے ٹپکنے بند ہو جائے۔ تو اس طرح 3 مرتبہ دھونے سے کپڑے کے اوپر سے نجاست کا جو اثر ہے وہ بھی زائل ہو جائے گا، وہ دیکھنے میں جو نجاست کا ظاہری اثر تھا وہ بھی نکل جائے گا، اور کپڑا پاک بھی ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے 3 مرتبہ کپڑے کو اپنی پوری کوشش سے دھویا، اور اس کا ظاہری اثر یعنی اس کا رنگ وغیرہ وہاں پہ موجود رہا۔ آپ نے 3 مرتبہ اسے اچھے سے دھویا پوری محنت کر کے، لیکن 3 مرتبہ دھونے کے باوجود اس کا رنگ یا اس کا اثر، رنگ وغیرہ زائل نہ ہوا، بو وغیرہ زائل نہ ہوئی، 3 مرتبہ آپ نے اچھے سے دھویا، تو بھی کپڑا 3 مرتبہ دھونے سے، اچھی مرتبہ ہر دفعہ دھو کے نچوڑنے سے، اگر چاہے رنگ زائل نہ بھی ہو پھر بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے محنت اچھے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ صابن وغیرہ سے دھوئے بغیر بھی کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن کوشش کیجیے کہ صابن وغیرہ، سرف وغیرہ سے اس طرح سے اچھے سے مل مل کے 3 مرتبہ دھوئیے کہ نجاست کا اثر، ظاہری طور پر اس کا رنگ اور اس کی بو ختم ہو جائے۔ اگر رنگ اور بو ختم ہو گئی تو کما حق کو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے 3 مرتبہ اچھے طریقے سے اپنی پوری محنت سے کوشش کر کے رگڑ رگڑ کے اس کو دھویا، اور اس کے باوجود بھی کپڑے کے اوپر سے رنگ اور اس کی جو ظاہری حیت تھی، ظاہری جو اسباب تھے وہ ختم نہ ہوئے، تب بھی 3 مرتبہ اچھے طریقے سے اپنی پوری کوشش محنت سے دھو کے اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ لینے سے یا سکھا لینے سے ہر دفعہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب نجاست غیر مرئیہ کے لیے بھی کہ اس کا ظاہری طور پہ اثر تو دکھائی نہیں دے رہا،
تو آپ نے کیا کرنا ہے 3 مرتبہ کپڑے کو اچھے طریقے سے ہر مرتبہ دھو لینا ہے اور دھو کے نچوڑ لینا ہے، ہر مرتبہ نچوڑنا ہے۔ دھونے کے بعد اتنی زور سے نچوڑنا ہے کہ کپڑے سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے 3 مرتبہ دھونے سے نجاست مرئیہ اور غیر مرئیہ دونوں 3 مرتبہ کپڑے کو دھونا ہے، اور ہر مرتبہ اس طرح سے دھونا ہے کہ اپنی پوری محنت سے کوشش سے نجاست کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اور کپڑے کو دھونے کے بعد نچوڑنا، اچھے طریقے سے نچوڑنا ہے کہ اس سے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کپڑا 3 مرتبہ اس طرح دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ہر مرتبہ 3 مرتبہ دھونے سے کافی محنت لگتی ہے، تو کافی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ بھی کیا کوئی الٹرنیٹیو طریقہ بھی ہے، کوئی دوسرا طریقہ بھی ہے؟ تو جی، اگر کپڑے کو جس کے اوپر نجاست لگی ہے اسے بہتے پانی کے نیچے، یعنی ٹوٹی چل رہی تھی اور آپ نے اس کے نیچے رگڑ رگڑ کے پوری محنت سے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا، اور اس کا اثر یعنی اس کا رنگ اور اس کی بو ختم ہو گئی، تو کپڑا پاک ہو جائے گا، چاہے وہ نجاست مرئیہ ہو چاہے وہ نجاست غیر مرئیہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر ناپاک کپڑے کسی برتن میں ہیں تو اس برتن کو ٹوٹی کے نیچے چھوڑ دیجئے، پانی گرتا جائے گا اور برتن کے کناروں سے بہتا جائے گا۔ اگر کپڑے پھول کے پانی سے باہر نہیں نکلے ہوئے تو اور پانی کناروں سے برتن کے کناروں سے اچھل کے بہہ رہا ہے، تو اتنی دیر کے لیے اس پانی کے اندر کپڑوں کو اندر ڈبو کے چھوڑ دیجئے کہ پانی اوپر سے بہتا رہے، اور آپ کو غالب گمان گزر جائے کہ اب کپڑوں سے یہ پانی سارا نجاست بہا کے لے گیا ہے، تو کپڑا پاک ہو جائے، یعنی بالٹی میں آپ نے کپڑے ڈالے اور کپڑوں کو نیچے پانی کے نیچے ڈبو دیا اور اوپر سے ٹوٹی چھوڑ دی، اب پانی کپڑوں کے ساتھ لگ کے باہر نکل رہا ہے، تو اتنی دیر کے لیے اسے بہتے پانی کے نیچے چھوڑ دیجیے کہ آپ کو غالب گمان گزرے کہ اب جو نجاست ہے وہ نکل گئی۔ لیکن آپ نے اگر کپڑوں کو اس طرح سے چھوڑ دیا اور نجاست مرئیہ لگی ہوئی تھی، بعد میں آپ نے کپڑے نکال کے دیکھے تو اب نجاست کا اثر کپڑے کی باقی ہے، تو اب کپڑا پاک نہیں ہوگا، اثر لازمی ختم کرنا پڑے گا۔ یہاں پوری محنت کیجئے اور اثر ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر صابن وغیرہ کی یا سرف وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو لازمی کیجئے اور نجاست کا اثر ختم کیجئے۔ اگر آپ نجاست کا اثر ختم کرنے پہ قادر ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے ستھرا کرنے پہ پاک کرنے پہ قادر ہوں تو اس کو لازمی کیجئے، اس طرح سے کپڑا پاک ہو جائے۔ اگر کوئی بڑا کپڑا ہے، کارپیٹ وغیرہ جو نارملی طور پہ پردے وغیرہ لٹکائے جاتے ہیں، تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے بھی آپ بہتے پانی کے اندر اس طرح سے چھوڑ دیجئے، پانی اس کے اوپر سے یا اس کے نیچے سے یا اس کے اندر سے بہہ کے گزر رہا ہے، تو اتنی دیر کے لیے اگر پانی بہہ کے چلتا جائے تو وہ نجاست کو ساری کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے، اور آپ غالب گمان ہو کہ اب نجاست یہاں سے اتر چکی ہے، اس کی بو اور اس کا رنگ وغیرہ زائد ہو چکا ہے، تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا اگر اتنا زیادہ بہتا پانی موجود نہیں ہے کہ کپڑے کو یا کارپیٹ کو اتنے زیادہ بہتے پانی کے اندر چھوڑا جائے، یعنی کوئی قریب بڑا پانی کا منبع نہیں ہے، کوئی دریا وغیرہ یا نہر وغیرہ نہیں ہے اور کارپیٹ کافی بڑا ہے، تو کیا کیجیے اسے ایک مرتبہ دھو کے لٹکا دیجیے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو آپ ایک مرتبہ دوبارہ دھو کے لٹکا دیجیے، جب دوبارہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو ایک مرتبہ دوبارہ دھو کے لٹکا دیجیے۔ اگر 3 مرتبہ کارپیٹ سے بڑے کارپیٹ یا کپڑے سے 3 مرتبہ آپ نے اس طرح سے دھو کے لٹکایا کہ ہر مرتبہ دھونے کے بعد پانی ٹپکنا بند ہو جائے، تیسری مرتبہ ایسا کرنے سے جو کارپیٹ یا کپڑا پاک ہو جائے۔ اب دھیان رکھنا ہے 3 مرتبہ دھونے میں کہ جب آپ نے ہر مرتبہ دھویا تو دھونے کے بعد اپنے ہاتھ دوبارہ سے دھو لیجیے، پاک کر لیجیے، کیونکہ دھوتے ہوئے آپ کے ہاتھ اس کارپیٹ سے کپڑے سے جب لگیں گے تو کیونکہ وہ کارپیٹ اور کپڑا ناپاک ہے تو آپ کے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے، تو ہر مرتبہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیجیے، پھر دوبارہ سے اس کو دھوئیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کرنے سے بڑا کارپیٹ اور کپڑا پاک ہو جائے گا اور نارملی طور پہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اگر نجاست وغیرہ کسی برتن پہ لگی ہوئی ہے، کسی اوزار وغیرہ پہ لگی ہوئی ہے، تو اگر نجاست
برتن میں یا اوزار میں جذب نہیں ہوئی، یعنی لکڑی کا یا مٹی کا ایسا برتن نہیں ہے جس کے اندر نجاست جذب ہو جاتی ہے، کوئی لکڑی کا ایسا برتن جس میں پانی پڑا رہا یا نجاست پڑی رہی اور اس کے اندر جذب ہو گئی اور وہ برتن گرانے کے بعد اندر تک گیلا ہے، یا جو مٹی کے نئے برتن ہوتے ہیں ان کے اندر سے پانی رس کے نکل رہا ہوتا ہے، تو اگر پانی کے اندر نجاست ہے وہ تو لازمی طور پہ وہ رس کے اس مٹی کے برتن کے اندر جذب ہو چکی ہوگی۔ تو اگر برتن ایسا نہیں ہے، یعنی وہ لوہے کا برتن ہے اور اس کو زنگ نہیں لگا، وہ پالش ہے، یا شیشے کا برتن ہے یا چینی کا برتن ہے یا مٹی کا تو برتن ہے لیکن اندر پالش کی گئی ہے، چینی کی تہ جمائی گئی ہے، شیشے کی تہ جمائی گئی ہے، یا اس کے علاوہ کسی سلور اسٹیل وغیرہ کا برتن ہے اور وہ پالش ہے مکمل طور پہ اندر سے، تو اسے ایک مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لینے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ دھو لینا مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ جو برتن ہے اس پہ نقش و نگار کیے ہوئے ہیں، یا وہ جو برتن ہے وہ کچھ لکڑی یا مٹی کا بنا ہوا ہے جس کے اندر پانی جذب ہو رہا ہے یا نجاست جذب ہو رہی ہے، تو اسے اس طرح سے دھوئیے کہ ہر مرتبہ دھونے کے بعد اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، دھو کے اس کو رکھ دیجئے، الٹا لٹکا دیجئے کہ اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اس طرح 3 مرتبہ دھوئیے، 3 مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو زمین سے اٹیچ ہے، جیسا کہ خود زمین ہے یا کوئی دیوار وغیرہ ہے یا کوئی درخت وغیرہ ہے یا بڑا پتھر ہے زمین میں گڑا ہوا ہے، یا گھر میں فرش لگایا ہے اور اس کی جو ٹائلیں وہ زمین کے ساتھ فکس ہیں کہ نکل نہیں رہی، تو اگر دیوار پہ یا زمین کے ساتھ جو فکس چیزیں ہیں ان پہ نجاست لگ گئی، کوئی پتھر ہے یا وہ کوئی درخت وغیرہ ہے اور اس پہ نجاست لگ گئی، یا کوئی چھوٹے پودے وغیرہ یا گھاس وغیرہ ہے اور ان پہ نجاست لگ گئی ہے، یا وہاں پہ کوئی گوبر پڑا ہوا تھا یا پخانا وغیرہ پڑا ہوا تھا یا پیشاب کیا گیا، تو اگر نجاست کا اثر باقی نہیں رہا، یعنی گوبر وغیرہ پڑا ہوا تھا اٹھا لیا اور اس جگہ سے یا پڑا رہا، اتنی دیر پڑا رہا کہ وہ سارا وہاں سے ڈیکمپوز ہو گیا، تو اور اس کا اثر باقی نہیں رہا، یعنی اس کا رنگ اور اس کا بو باقی نہیں رہا، تو وہ جگہ اور وہ دیوار اور وہ پتھر پاک ہو جائے گا۔ یہ پتھر کی نجاست تھی اور اس کو دھوپ وغیرہ کی وجہ سے وہ خشک ہو کے نجاست کا اثر ضائع ہو گیا، زائل ہو گیا، تو یا دیوار پہ نجاست لگی تھی دھوپ کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، ویسے ہی اس کے اوپر سے نجاست کا اثر زائل ہو گیا، اب محسوس نہیں ہو رہا کہ کہاں پہ نجاست لگی ہوئی تھی، تو وہ پاک ہو جائے گا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ پتھر یا وہ لکڑی کا ٹکڑا یا وہ چھوٹا پودا جس کو نجاست لگی تھی اور اس کو زمین سے اکھاڑ لیا گیا، تو اب وہ سوکھنے سے پاک نہیں ہوگا، اب اگر نجاست کا اثر زائل ہو جائے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا بلکہ اس کو دھونا پڑے گا، دھونے سے وہ پاک ہوگا۔ تو یہ ہم نے پہلے کپڑوں کی نجاست دور کرنے کی، پھر جو روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ہیں ان کو پاک کرنے کی، اور لاسٹ پہ زمین سے متصل چیزوں کو ہم نے پاک کرنے کے متعلق کافی اچھے طریقے سے بحث کی۔ تو آپ میں سے کسی بھائی کو کسی قسم کا اس کے متعلق کوئی پریشانی ہو، کوئی کوشچن ہو، تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔